آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عظیم اور ایک ایسا اعلیٰ عمل پیش کرنے لگا ہوں، بیان کرنے لگا ہوں، جو ترقی درجات کے لیے بہترین عمل ہے اور احکام خداوندی میں سے بہت ہی اہم حکم ہے، جس کے کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے اور برکتیں ہی برکتیں، عظمتیں ہی عظمتیں اور شانیں ہی شانیں، اس کتنی فیوز و برکات ہیں کہ جو گننے سے یا احاطہ شمار میں لانے سے ہم قاصر ہیں۔ اتنا عظیم عمل اور اتنا عظیم حکم ہے، اور اس کی اہمیت کے اندر سب سے بڑی بات جو میں آپ کے سامنے پیش کروں تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں بے شمار احکامات عطا فرمائے، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے فرمایا کہ وللناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں، حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان پر حج فرض کر دیا گیا۔ اب ان چند آیات کے اندر میں نے آپ کے سامنے کچھ احکامات بیان کیے ہیں، جیسے اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ پاک نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا، اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احکامات ہیں قرآن پاک کے اندر۔ اب سارے احکامات کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کہیں ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہو کہ یہ عمل میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو۔ واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی کرو۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو ہمیں بتا کہ اتنا عظیم عمل، اتنا اعلیٰ عمل کہ خود اللہ کرتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ جو عمل خود اللہ فرما رہا ہو، اللہ نے اس عمل کو کتنی شان عطا فرمائی ہوگی۔ جو عمل خود اللہ فرما رہا ہو، خود کر رہا ہو، تو عمل کتنا اعلیٰ، کتنا عظیم عمل ہوگا۔ اور درود و سلام کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود فرماتے ہیں کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ السلام۔ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے۔ قیامت کے دن اگر حضور کا ساتھ مل جائے، حضور کا قرب مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ حضور کا قرب مل گیا تو گویا کہ اللہ نے کامیابیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا من صلی علیہ کنت شفیع یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے نا، کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی سفارش کروں گا، اور میں اللہ کی برگاہ میں اس کے گناہوں کی معافی مانگ کر، اس کی شفاعت کر کے، اس کی سفارش کر کے اسے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اتنا عظیم عمل۔